یہ سفر جو ہجرت کا سفر ہے ہمارا 3 مہینے کا سفر تھا، یعنی ہم نے وہاں سے پیدل، اور 50,000 کے لوگ تھے اس وقت. بہت مشکل وقت تھا ایسا کہ بالکل یعنی کپڑے کے ٹینٹ ہوتے تھے. جس دن امبالہ سے ایک ٹرین ہم نے کوشش کی، ہمیں جگہ نہیں ملی، تو اگلے دن ہمیں مل گئی. تو جس ٹرین سے ہم گئے اور جس ٹرین سے ہم نے جانا تھا جگہ نہیں، وہ راستے میں ہمیں کٹی ہوئی، پوری ٹرین کٹی ہوئی تھی، کوئی بندہ بچا نہیں تھا. اور بنسپورہ یہاں لاہور کا اسٹیشن ہوتا تھا، وہاں ہم لوگ 29 دسمبر کو پہنچے. اور وہاں پہ یہ تھا کہ جو ہمارے جتنے بھی لوگ سوار تھے سب کچھ لٹا کر آئے تھے، اپنا گھر بار، اپنی آباء و اجداد کی پراپرٹیز، اور وہ شناخت جو ہماری ہزاروں سال پرانی ان علاقوں سے منسلک تھی، وہ سب کچھ چھوڑ کر ہم ایک نئی شناخت کی طرف آئے. اور جب یہاں پہنچے بغیر کسی ملکیت کے، کوئی چیز ہمارے پاس نہیں تھی، لیکن خوشی کے آنسو تھے، اور اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد ہم نعرے لگا رہے تھے. میرا نام شمشاد احمد خان ہے. میرا تعلق مشرقی پنجاب سے ہے، جو اب انڈیا کا حصہ ہے. میں وہیں پیدا ہوا تھا. وہاں پہ بھی 2 جگہیں ہیں جو میری انسیسٹرل پلیسز سمجھتا ہوں میں ان کو، ایک والدہ کی اور دوسری والد کی. کیونکہ والدہ مالج کوٹلہ ریاست سے تھیں. مالج کوٹلہ ریاست ایک انڈیا کی مسلم ریاست تھی. میرے والد کی جو جگہ تھی وہ کھیڑا گجو خان اس کا نام تھا، پٹیالہ ریاست جو تھی وہاں تھی. وہاں پہ جو جائیداد بنی میرے بزرگوں نے، میں سوچا کرتا تھا، کیونکہ ایک تو حویلی ہماری اتنی مغلیہ انداز کی تھی حویلی، اس کا دروازہ بالکل چبرجی جو لاہور کی ہے نا اس کے دروازے کی طرح ہے. ایک ایک دیوار اس حویلی کی اتنی چوڑی تھی کہ اس پہ ایک دیوار کے اوپر کمرہ بنے ہوئے تھے. پارٹیشن کے بعد جب میں بڑا ہو گیا تو میں نے ریسرچ کی، وہاں ہندو فیملیز وغیرہ کے ساتھ جا کے پوچھا، ان کے پاس ہر چیز ریکارڈڈ ہوتی ہے. تو وہاں سے پتہ چلا کہ یہ احمد شاہ ابدالی جو تھا، افغانستان کا پہلا بادشاہ تھا، وہ جب انڈیا آتا تھا، حملے کرتا تھا، تو ہماری جو فیملی کے انسیسٹرز تھے، جو آباء و اجداد جو تھے، تو وہ احمد شاہ ابدالی کے لیے لڑا کرتے تھے، لشکروں کے سردار تھے. اور لڑائیاں ہوتی تھی سکھوں اور مرہٹوں کے خلاف. تو وہ جتنا علاقہ وہ قابو کر لیتے تھے تو وہ احمد شاہ ابدالی ان کو دے کے خود دولت سمیٹ کے چلا جاتا تھا. تو اس طرح یہ میرا بیک گراؤنڈ ہے وہاں کا، جو ہے پارٹیشن سے پہلے کا. تاریخ پہ نظر ڈالنا ضروری ہے کہ کیوں بنا پاکستان. انگریزوں نے 1857 میں چونکہ جو بڑا آزادی کا وہ ہوا تھا، تو اس پہ مسلمانوں کو ذمہ دار سمجھتے ہوئے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ڈسکریمنیشن برتتے ہوئے ان کو زیادہ اپریشن کیا، ان کو کافی سختیاں کی. اور مسلمانوں نے بھی یہ تھا کہ ایک ہمارا ایک نظریہ ہوتا ہے، کنزرویٹو ضدی لوگ ہیں ہم لوگ، کہ ہم نے انگریزی نہیں پڑھنی ہے، ہم نے یہ اپنا مذہب نہیں چھوڑنا. ابھی مذہب چھوڑنے کو کوئی نہیں کہہ رہا تھا، لیکن نہ اسکول بھیجتے تھے. تو اس طرح ہم نے اپنے آپ کو بیکورڈ رکھا. انگریزوں کے زمانے میں مسلمانوں کو نوکریاں جو ملتی تھیں وہ صرف یہ تھا دفتروں میں سیاہی بھرنے کے لواتوں میں، اور کوئی نوکری نہیں ملتی تھی. پڑھتے نہیں تھے، ان پڑھ تھے. بھلا ہو سر سید کا، جنہوں نے کچھ تبدیلی پیدا کر دی اور ایک سوچ بدل دی کہ ایجوکیشن کے بغیر کچھ نہیں ہے. انہوں نے ماڈرن ایجوکیشن یونیورسٹی پیدا کر کے بنا کے بہت، میں کہتا ہوں جو اصل پاکستان کی خدمت کی گئی ہے وہ سر سید کی تحریک میں فرق ڈالا تھا. ہمارے ہاں
جو قومیتیں ہیں اس وقت نیشن ہولڈر والے لوگ جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں جو افغان ہیں اور یا بلوچ ہیں، اور یہ بھی وہ اس خطے کا حصہ ہیں جس کو افغانستان کہتے تھے پہلے یا ایران کہتے تھے، جس کو سینٹرل ایشیا کا ایک بڑا علاقہ ہوتا تھا، جس کو منگول لوگ بھی فتح نہیں کر سکے افغانستان اور ایران کو، کہ وہ جا کے انہوں نے بغداد فتح کر لیا تھا، مگر یہ خطہ آزاد رہا ہے ہمیشہ۔ کہ ہم نے وہ مہیا نہیں کی، وہ چھتری جو ایک ریاست کی ہوتی ہے وہ کبھی بھی، کیونکہ پنجاب نے ڈومینیٹ کیا اور پنجاب نے دوسروں صوبوں کے سب حق جو تھے سلب کیے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کبھی بھی اکٹھا نہ ہو سکا، اور جو اصل پاکستان بنا تھا وہ مشرقی پاکستانیوں والوں نے بنایا تھا، کیونکہ مسلم لیگ واز اسٹیبلشڈ ان ڈھاکہ 1906 میں، اور اس سے پہلے 1906 میں وہ دسمبر میں تھا، اور اکتوبر میں 1906 میں ایک وفد لارڈ منٹو کو ملا تھا شملہ میں، اور وہ وفد کہلاتا ہے شملہ ڈیپوٹیشن، اور اس وفد میں 35 ارکان تھے، پنجاب سے کوئی نہیں تھا، وہ سب مشرقی بنگال سے اور دوسرے علاقوں سے، ہندوستان کے دوسرے علاقوں سے تھے۔ سر آغا خان اس کی قیادت کر رہے تھے، اور ایک ہی مطالبہ تھا ان کا لارڈ منٹو سے کہ مسلمان ہندوستان میں جو ہیں وہ مائنورٹی نہیں ہیں، وہ ایک قوم ہے، تو ان کو آپ سیپریٹ الیکٹریٹ دیں، علیحدگی انتخاب جو ان کے لیے علیحدہ ہوگا، یعنی ان کو پولنگ الگ سے ہوگی، تو وہ انگریزوں نے تسلیم کر لیا تھا۔ سو دیٹ واز دا بگننگ آف دا اسٹیٹ آف پاکستان۔ ورنہ اس وقت قائد اعظم جو تھے وہ تو کانگریس کا حصہ تھے، اور وہ 1916 میں انہوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں میں پیکٹ کروایا تھا، وہ اس وقت متحدہ ہندوستان کی بات کرتے تھے قائد اعظم، وہ تو پھر اس کے بعد ہندوؤں سے تنگ آ کے وہ انگلینڈ چلے گئے۔ پھر علامہ اقبال نے جب 1930 میں الہ آباد کا اپنا خطبہ دیا تھا، جس میں انہوں نے پہلی مرتبہ پاکستان کے بارے میں کہی تھی، تو علامہ اقبال پھر ان کو کھینچ کر پاکستان لائے تھے، جو پھر 1940 میں غالباً وہ واپس آئے تھے۔ تو 1940 میں پھر یہ قرارداد پاکستان ہوئی جو قائد اعظم نے اٹینڈ کی، اور اس میں قرارداد پاکستان پیش کرنے والے بھی ایک فضل حق تھے جو مشرقی ایسٹ بنگال سے تھے۔ ستمبر 1946 میں پنڈت جواہر لال نہرو، جو کہ عبوری حکومت کا وزیر خارجہ تھا، اس عبوری حکومت میں لیاقت علی خان ہمارے فارن منسٹر تھے، اس نے یہ کہا تھا کہ یہ جو آج پاکستان کی باتیں کرنے والوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی یہاں انڈین اوشن کے گرد کوئی نئی ریاست نہیں بنے گی، انڈیا کی ریاست ہے اور یہی رہے گی، اور جو کچھ بھی نیا بنے گا وہ ایک نتھنگ مور دین اینڈ اے کلچرلی اٹونومس اینٹیٹی، یعنی صرف ثقافتی یا وہ کیا لسانی یا زبان کی بنیاد پر ایک اٹونومس اینٹیٹی ہوگی، مگر انڈیا کو کچھ نہیں کرنا پڑا۔ یہ اس کی پنڈت نہرو کی جو پیشین گوئی تھی اس کو پورا کرنے کے لیے ہم نے خود اس کو پورا کر دیا۔ آج ہم ایتھنک اور لنگوسٹک بنیادوں پر اسی طرح بٹے ہوئے ہیں۔ ہندوستان کا جو علاقہ تھا، ساری ریاستوں میں انگریزوں نے پولیٹیکل پروسیس شروع کیا، لیکن یہ جو علاقے بعد میں پاکستان بنے، مشرقی پاکستان کو چھوڑ دیجئے، وہ تو ایک زندہ بیدار قوم تھی اور انہوں نے پاکستان بنایا تھا، لیکن جو 4 علاقے جو ہمارے پاس آج ہیں، ان علاقوں میں اس وجہ سے نہیں کوئی پولیٹیکل پروسیس انگریزوں نے کیا، کیونکہ انگریزوں کے قبضے میں جب یہ آیا تو یہ ان کے قبضے میں صرف پنجاب جو تھا وہ ان کے خادموں کا تھا، گھوڑے ان کے دیکھ بھال کرنا، جتنی بھی ان کی انگریزوں کی ملازمتیں تھیں، وہ تبھی تو ہے نا کہ 2 آنے جس بندے کو دیتے تھے جو گھوڑے دیتا تھا اس کا نام 2 آناز پڑ گیا، تو آج اس فیملی کا نام ٹواناز۔ تو اس طرح نام پڑتے گئے جو وہ کرتے تھے انگریزوں کے زمانے میں۔ تو انگریزوں کو سندھ اور پنجاب میں خادم ملے اور خادموں نے سرو کی، اور جب انگریزوں نے ہندوستان کو آزادی دینے کا سوچا تو یہ دونوں جگہ سے مخالفت ہوئی تھی کہ پاکستان نہ بناؤ، تم ہمیں چھوڑ کے مت جاؤ، یہ ان کا کہنا تھا۔ قائد اعظم آتے ہی پاکستان فوراً ہی بیمار ہو گئے تھے نا، جب انہوں نے یہاں آ کر دیکھا، کیونکہ آتے ہی انہوں نے سب سے پہلے پنجاب کا دورہ کیا، پھر ڈھاکہ کا کیا،
کوئٹہ کا کیا، پشاور کے، انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ کہاں پہ کوئی کیلیبر ہے. انہوں نے دیکھا کھوٹے سکوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. ان کو تفدیق ہو گئی تھی جب انہوں نے دیکھا جو کیلیبر تھا ہمارے سیاستدانوں کا، وہ دیکھ کے، پنجاب کے بالخصوص پنجاب اور سندھ کے سیاستدانوں کو دیکھ کر وہ بیچارے بیمار ایسے ہوئے کہ بس ذیالت میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد وہ دنیا سے چلے گئے. جس پاکستان کے لیے ہم اپنا گھر بار، آباء و اجداد کی جتنی یادداشتیں تھیں سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، اور جو ہم نے اپنی علامہ اقبال کے تصور کے مطابق ایک آزاد، خود مختار اور خوددار قومیت کا شعور علامہ اقبال نے جو ہمیں دیا تھا، اور جس تصور کے ساتھ قائد اعظم نے ایک آزاد، خود مختار اور جمہوری مملکت کے خواب کو حقیقت میں بدلا تھا، وہ خواب آج تک پورا نہیں ہوا. آج تک میں اسی پاکستان کی تلاش میں ہوں اور مجھے وہ پاکستان نہیں ملا. تو یہ ہماری مختصر سی کہانی ہے جو بڑی پرومزنگ کہانی تھی. میرا تعلق پاکستان کی اس جنریشن سے ہے جس نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا اور پھر ٹوٹتے ہوئے دیکھا، اور آج میں اسے بکھرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں.